ہے کہ ان کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں سزا دو، جانے لکھنے ہم کا ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یعنی اتنے وافر کہ ہم خوشیاں منا سکیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار بڑے آسودہ ہیں، جتنے مالدار پریشان ہیں ہم بھی ہیں، یقین جانا۔ میں پہلے مکان میں رہتا تھا، کرائے کا مکان تھا، وہ مکان والے جو تھے بڑے امیر، ہم عشاء کی نماز پڑھتے، کوئی مطالعہ کرتے، مزے سے سو جاتے، شہری کو صبح اٹھ کے اپنا کام کرتے۔ وہ کیا کرتے، وہ کبھی خود جاگتے، کبھی بیوی جاگتی، کبھی ایک بیٹا، کبھی بہو، کبھی بیٹی۔ وہ ہمیں سوتے دیکھ کر کے کہتے تھے کہ تمہاری یہ مزے سے نیند قابل رشک ہے۔ ہم تو چوہا بھی یہاں آ جائے تو ہم کہتے کچھ اور آ گیا، سکون نہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، نہ لٹتا دن کو پھر کیوں، رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہنا۔ اگر دن کو نہ لوٹا جاتا تو رات کو بے خبر ہو کر کے سونے کا کیا مزہ آتا۔ بڑے پریشان ہیں مالدار، ہم سمجھتے کہ بڑے خوشحال ہیں، نہ کہ تو مال اور اولاد ان کے لیے عذاب کا ذریعہ، اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں خدا کی کہ تمہارے اندر سے تمہارے ہی، وما ہم منکم، تمہارے نہیں، تم مومن ہو، وہ منافق ہو، تم مخلص ہو، وہ چال باز ہیں، لیکن قوم میں یفرقون، ڈرپوک، اور یفرقو ڈرنے والے۔ فرمایا کہ اگر پائے نہ کچھ مل جائے پنا، او مغارات، مغارتن کی جمع، کوئی غار ان کو ملے یا داخل ہونے کی جگہ، اس کی طرف وہ پھر جائیں۔ وہم یجمعون، اس لفظ کو سمجھنا۔ تفسیر مدارک بیضاوی ابو سعود وغیرہ میں جمع خل فرسو فی لجامے ہی، یعنی گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی ہے نا، لگام، تو جس وقت وہ بے قابو ہو جائے، لگام بھی منہ میں ہو پھر بھی نہ مانے اور بھاگ جائے، اس موقع پر یہ لفظ بولتے ہیں جمع حل فرش ہو، کہ گھوڑا جو ہے بے قابو، لگام ہوتے ہوئے بھی وہ لگام کھینچو بھی تو نہیں قابو میں آتا۔ تو اگر ان کو کوئی چھپنے کی جگہ ملتی تو بے قابو ہو کر، بے تحاشا ہو کر، بے محابہ بھاگ، لیکن اب عرب میں تو ان کو کوئی جگہ ملتی نہیں، کریں کیا؟ ان میں وہ ہیں میں جلد مزوں کا پھر صدقات، اے پھر تقسیم صدقات، کوئی تقسیم کا لفظ نکالتے ہیں، کوئی قسمت کا لفظ نکالتے ہیں، صدقات کی تقسیم کے بارے میں عیب لگا۔ وہ کہتے اگر ان کو مل جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ آگے بات غور سے سمجھیں، لو شرط ہے، جزا محذوف ہے۔ اگر بے شک یہ راضی ہوتے، جو چیز اللہ نے ان کو دی حقیقتاً، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کے طور پر ان کو دی، اور کہتے حسبنا اللہ، ان قریب ہمیں اللہ دے گا اپنے فضل سے اس کا، انا الی اللہ راغبون، اگر یہ اس پر راضی ہوتے لکانا خیر لہم، یہ لوگ کی جزا لکانا خیر لہم محذوف ہے، جلالین تک میں آپ کو ملے۔ انما الصدقات، پختہ بات ہے صدقات فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، ان پر عمل کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالی جاتی ہے، گردنیں چھڑانے میں، غارمین تاوان کے نیچے دبنے والوں کے لیے، فی سبیل اللہ مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ جانتے حکمت والا ہے۔ اور ان میں وہ ہیں جو اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہتے ہیں وہ کان ہے، کان تو کہہ دے کان ہے تمہاری بہتری کا، ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، اور جو منو تصدیق کرتے ہیں مومنین کی، اور رحمت للذین آمنوا منکم، اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کریں، اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کرتے اگر ہے یہ مومن۔
کیا نہیں جانتے کہ بے شک شان یہ ہے کہ جس نے مخالفت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی پس بے شک اس کے لیے نار جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، یہی ہے رسوائی بڑی۔ خوف کرتے منافق سے کہ اتاری جائے ان پر کوئی صورت جو خبر دے ان کو اس چیز کی جو ان کے دلوں میں ہے، تو کہہ دے استضاء کرو، بے شک اللہ نکالنے والا ہے اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور البتہ اگر تو ان سے سوال کرے تو البتہ ضرور کہہ دیں گے، پختہ بات ہے، ہم تو شغل کرتے تھے اور کھیلتے تھے۔ تو کہہ دے کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم استضاء کرتے تھے؟ نہ عذر پیش کرو، تحقیق سے تم کفر اختیار کر چکے ایمان کے اظہار کے بعد۔ اگر ہم معاف کریں گے ایک گروہ کو تم سے، سزا دیں گے ایک گروہ کو، اس لیے کہ وہ قوم مجھے برابر۔ ابھی آپ نے سنا کہ وہ صدقات کی تقسیم میں آپ پر عیب لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقات کے مصارف یہ مصارف ہیں، ان میں آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، فقیر اس کو کہتے ہیں من لا یملک قوت یومہ۔ مسکین کی تعریف روح المعانی کے حوالے سے گزر چکی ہے کہ جو من لا یملک نصابا صاحب نصاب نہ۔ عاملین علیہ وہ ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو بھی بیت المال کی طرف سے زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ روح المعانی وغیرہ میں جہاں ہے کہ عامل سید نہیں بن سکتا، غنی ہو تو وہ بن سکتا ہے، سید عامل نہیں بن سکتا۔ اچھا، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کو دلوں کی تعریف کے لیے دیا جاتا ہے۔ جمہور کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابتدائی دور میں جب مسلمان تھوڑے تھے، اسلام ضعیف اور کمزور تھا، کافروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی تھی کہ وہ راغب ہو کر کے اسلام لائیں۔ اب یہی تمام تفسیروں میں ہے کہ جمہور کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہے۔ ہاں، امام شافعی رحم اللہ تعالی کا قول منقول ہے کہ اب بھی دی جا سکتی ہے، باقی جمہور اس کو منسوخ مانتے۔ اب اللہ نے اسلام کو کبھی کر دیا، مسلمان زیادہ ہیں، اب ان کو لالچ دلا کر کے اسلام لانے کی ضرورت۔ اور وہ پھر رقاب گردنیں چھڑانے میں یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ شرعی طور پر غلام ہوں، مکاتب وغیرہ ہوں، ان کو آزادی کے لیے رقم دی جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ مقروض ہیں، ان کی گردنیں قرض سے چھڑاؤ۔ غارم کے معنی یہ کرتے ہیں کہ مثلا دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں یا دو جماعتیں لڑتی ہیں لینے دینے کے سلسلے میں، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی تم نہ لڑو، یہ رقم میں تمہیں دے دوں۔ اب یہ جو ہے غارم ہے، زکوٰۃ کی رقم لے کر کے ان کو دے دے تاکہ صلح صفائی ہو، تو اس کی بھی اجازت۔ دوسری تفسیر غارم کی یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص سیلاب کی وجہ سے اس کا سب کچھ بہہ گیا، آگ لگی سب کچھ تباہ ہو گیا، زلزلہ آیا سب کچھ تباہ ہو گیا، وہ تاوان کے نیچے آ گیا، اس کو بھی پہلے تو نہیں تھی، اب وہ مصرف۔ اور اللہ کے راستے میں اور ابن سبیل مسافروں کو فی سبیل اللہ میں طلبہ، مبلغین دین، مجاہدین اسلام، درجہ بدرجہ یہ سب شامل۔ فریضۃ من اللہ، بیضاوی وغیرہ میں ہے فرض فعل ہے، یہ فرض فریضۃ مفعول مطلق۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حکمت والا ہے۔ اوپر منافقین کا ذکر تھا، آگے دھونی کا تذکرہ ہے۔ ان میں وہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے اور کہتے ہوا اذن، وہ کان ہے، کان۔ تفسیر کبیر، روح المعانی، مواہب الرحمان وغیرہ میں ایک تفسیر یہ آپس میں غلط قسم کی باتیں بھی کرتے تھے۔ دوسرے کہتے بھائی یہ باتیں مت کرو، تحقیق ہوئی تو تم شرمندے ہو، تو کہتے تھے نہیں
وہ کان ہے، یعنی کان اعلی سماع ہے، ہماری باتیں سن لیتے ہیں، وہ زیادہ تحقیق کے درپے نہیں ہوتے، تو کان ہے سننے، جو ہم کہیں گے سن لیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ باتیں مت کرو، جیسے کان سے سنا جاتے ہیں وہ خبر اس کو پہنچ جائے گی، وہ میرا کان ہے، کان یعنی خبر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے گی اور پھر تمہاری شرمندگی۔ فرما ہے تو کان اذن و خیر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومنوں کی بات کو مانتا ہے، ورحمۃ للذین آمنوا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں وہ مذاق ہیں۔ یہ منافق قسمیں اٹھائیں گے اللہ کا نام لے کر، قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تم ہی راضی کریں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ آل بدعت نے جہاں سے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ اللہ اور رسول دونوں ایک گڑ مٹ ہے، کیونکہ یرضوہ کی ضمیر مفرد لائے ہیں، ہم نے دل کا سرور میں اس پر خاصی باحوالہ بات۔ یہاں اتنی بات یاد رکھیں کہ ہوں کی ضمیر کے در جاتی ہے تو یہاں 3 تفسیریں، یہ 3 تفسیریں آپ کو انشاءاللہ جلالین تک ملیں گی۔ زیادہ بسط سے کی ہے تفسیر اس میں روح المعانی میں، کبیر میں، احکام القرآن۔ پہلی تفسیر روح کی ضمیر راجے بسوئے اللہ، یحلفون باللہ یرضوکم واللہ، تو معنی یہ ہے احق ان یرضوہ اللہ، تو دوسرا جو ہے وہ رسولوں کی خبر محذوف، قرینہ ظاہر ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول کی یہ ضمیر اس کی طرف راجع رسول کے لفظ کی طرف، اور اللہ کی خبر واللہ حق ان یرضوہ اس کی خبر محذوف۔ یعنی ایک ترکیب یہ ہوئی کہ لفظ اللہ جو ہے یہ ہے مبتدا، حق ان یرضوہ کی ضمیر اس کی طرف راجع۔ دوسری یہ کہ رسول کی خبر ہے، حق ان یرضوہ لفظ اللہ کی خبر محذوف۔ تیسری بات، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ایک ہے تو ضمیر اس لیے لائے کہ دے تلازم رضا ہے، نہ یہ کہ ذاتیں ہیں۔ یہ 3 ترکیبیں مل کرتی، کیا نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے نارے جہنم میں خالدن فیہا ذالک الخزی العظیم۔ اور بات، تبوک کے سفر میں منافقوں نے کچھ واہی تباہی باتیں کی، قرآن کے خلاف کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، آپ کے خلاف، اللہ تعالی کی ذات کے خلاف، معاذ اللہ کسی مومن نے سن لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ نے ان منافقین کو بلایا، فرمایا کہ ایسی ایسی باتیں سنی، آپ انکار تو نہ کر سکے کہ ہم نے نہیں کہی۔ کہتے تھے حضرت ہم نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ سفر لمبا ہے، باتوں باتوں میں سفر کٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مذاق کے لیے، استہزاء کے لیے اللہ کی ذات، اس کی آیتیں اور پیغمبر رہ گئے، اور کہانیاں تمہیں نہیں آتی تھی، یہ عذر تم کرتی، بات عذر پیش کر۔ فرمایا یہ خوف کرتے منافق کہ ان پر کوئی صورت اترے جو خبر دے ان کے دلوں کی باتوں، تو کہہ دے استہزاء کرو، اللہ تعالیٰ نکالنے والے وہ چیز جس سے تم ڈرتے۔ اگر تم سے سوال کرے تو ضرور کہہ دیں گے کہ حضرت انما کننا نخوض، شغل کرتے تھے، کھیلتے تھے، تو کہہ دے اللہ اور اس کی آیات اور رسول سے استہزاء کرتے تھے، رستہ تمہارا جب ہی کرتا کہ رب سے مذاق کرو، آیتوں سے، پیغمبر سے، ویسے نہیں کرتا۔ اور کوئی کہانی نکاح بدے کی تمہیں نہیں آتی تھی، لا تعتذروا، مت عذر پیش کرو، قد کفرتم
کفر کیا تم نے بعد ایمانکم اے بعد اظہارکم الایمان ہے تو منافق. اگر ہم ایک گروہ کو معاف کریں گے تم میں سزا دیں گے تم میں ایک گروہ کو اس لیے کہ وہ قوموں میں طائف اس لیے کہا کہ ان میں ایک شخص تھا مخشی ابن حمیر. مخشی ابن حمیر منافق یہ بات کو مومن ہو گیا. اس نے پھر وہ ساری باتیں بتائی تو کہا کہ ہم ایک گروہ سے معاف کر دیں. المنافقون منافق مرد اور منافق عورتیں بعض ان کے من بعضن وابستہ ہیں بعض. حکم کرتے ہیں برائی کا اور منع کرتے ہیں نیکی سے اور قبض کرتے ہیں سمیٹتے ہیں اپنے ہاتھوں کو. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ترک کر دیا فنسیہم پس رب نے بھی ان کو ترک کر دیا. بے شک منافقین فاسق ہیں. وعدہ کہ اللہ نے منافقین اور منافقات اور کفار کے ساتھ نار جہنم کا خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے. یہ حسبہم وہ جہنم ان کے لیے کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے عذاب ہوگا مقیم دائم. کالذین من قبلکم ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے زیادہ سخت تم سے قوت میں اور زیادہ تھے مال میں اور اولاد میں پس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے پس تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے جیسے کہ فائدہ اٹھائے انہوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے نصیبے سے اور خود تم مصروف رہے اس کی طرح جو مصروف ہوئے پہلے. وہ لوگ ہیں حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون. کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قوم لوط قوم عاد قوم ثمود قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹ جانے والی بستیاں آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر. پس نہیں تھا اللہ تعالیٰ تاکہ ان پر ظلم کرتا لیکن تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے. اور مومنون اور مومنات بعض ان کے دوست ہیں بعض کے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. وہ لوگ ہیں قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم. وعدہ کہ اللہ نے مومنین اور مومنات سے جنات تجری من تحتہا الانہار ہمیشہ ان میں رہیں اور اچھے ستھرے مکانات کا یہ جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں اور اللہ کی رضا بہت بڑی شے ہے. ذالک والفوز العظیم. اللہم ارزقنا. اوپر تھا اجمالی طور پر منافقوں کا ذکر. اب آگے بتاتے کہ منافق مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور ان کے یہ کارنامے اور یہ آگے ان کا رزلٹ اور یہ نتیجہ ہے. چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں بعض ان کے بعد سے وابستہ ہے. برائی کا حکم کرنا جیسے جہاد سے روکنا. مثال کے طور پر ایک بات تو گزری نیکی سے جہاد سے روکنا یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. نیکی سے روکتے برائی کا حکم کرتے اپنے ہاتھوں کو روکتے یعنی جہاں خرچ کرنا ہے نہیں دیتے زکوٰۃ نہیں دیتے اور چیزیں. نسوا اللہ فنسیہم. یاد ہوگا 7ویں پارے میں بات عرض کر دوں کہ رب بھولتا تو نہیں تو نسیہ کے کیا معنی درک. انہوں نے رب کو چھوڑ دیا رب نے ان کو چھوڑ دیا. منافق فاسق. اب منافقوں کے نتیجہ کیا ہوگا؟ مردوں عورتوں کا کفار کا نار جہنم. یہ ان کا نتیجہ ہے. ہمیشہ رہیں گے. یا حسبہم اے کافی ہیں. بخاری رحم اللہ تعالی کتاب اور تفسیر میں نقل کرتے ہیں آتانی ما احسبنی. اس نے مجھے اتنا دیا کہ مجھے کافی ہو گیا. تو حسبہم اے کافی ہیں ان کے لیے کافی ہے. اللہ کی لعنت عذاب مقیم ہو. کالذین یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی. بعضے نکالتے ہیں حالکم کالذین من قبل. بعضے کہتے ہیں دعبکم کالذین من قبل. اے منافقو تمہارا حال تمہاری عادت ان کی طرح جو تم سے پہلے تھی.
وہ تم سے قوت میں زیادہ تھے، مال بھی زیادہ تھا، اولادیں بھی زیادہ تھیں، انہوں نے اپنے نصیبے سے حصے سے فائدہ اٹھایا، تم نے بھی اٹھایا اپنے نصیبے سے جیسے انہوں نے اٹھایا جو تم سے پہلے تھے۔ وَقُلْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اس کالذی خاضوا کے جملے کو سمجھنا۔ سیوطی رحم اللہ تعالیٰ تو اس طرف گئے ہیں کہ الذی حرف مصدری ہے، اور نحو میں آتا ہے کہ الذی حرف مصدری، لیکن یہ نحات میں معتبر نہیں ہے، قول ضعیف لبعض النحات، تو وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ الذی حرف مصدری ہے، وہ یہ معنی کرتے ہیں وَقُلْتُمْ كَالْخَوْضِ الَّذِي خَاضُوا، الذی جو مصدر ہوا تو خوض جہاں نکالتے ہیں، تم مصروف ہوئے ایسے اس خوض کی طرح جو پہلے لوگ مصروف۔ آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ الذی جنس کے معنی، پہلے پارے میں بات ہو چکی، مثلا رزقو قد نارا میں الذی جنس کے معنی میں، الذین اس کی جمع نہیں روح زیادہ، تو الذین کے معنی میں ان لوگوں کی طرح جو پہلے تھے، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اولئک کیا ان منافقوں کے پاس خبر نہیں آئی جو پہلے تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم سمود کا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا بنا، جن کا ذکر سورہ نحل میں آئے گا کہ خر علیہم السقف من فوقہم، فرمایا اصحاب مدین کا کیا بنا، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی لوط علیہ السلام کی قوم کی، جعلنا عالیہ سافلہ اعتکفا انقلب منقلبات، وہ بستیوں کے نام بھی آئیں گے بعد کے انشاءاللہ سب الٹ، ان سب کے پاس رسول واضح دلائل لے کر کے آئے، اللہ نے تو ظلم نہیں کیا ولکن انفسہم رب وبضدھا تتبین الاشیاء، پہلے منافقین اور منافقات کا ان کے کارناموں کا ذکر تھا، نتیجے کا ذکر تھا، اب مومنین مومنات کا ذکر ہے کہ بعض بات سے وابستہ ہیں، کارنامے کیا ہیں؟ یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رحم فرمائے گا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتہا الانہار، اور مکان ہوں گے ساکن طیب، ایسے باغات میں جو عدن کے معنی ہمیشگی کی بات، جنت کے جو باغ ہوں گے نہ تو ان کے پتے خشک ہوں گے جڑیں گے، نہ پھل ختم ہوں گے، اور جن کو باغ ملے ان سے سلب بھی نہ ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور اللہ کی رضا تو بہت بڑی ہے، ذالک الفضل ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کر کفار اور منافقین سے، اور سختی کر ان پر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ قسمیں اٹھاتے اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہا، اور البتہ تاکید سے کہی انہوں نے بات کفر کی، اور کفر کیا ایمان کے ظاہر، اسلام کے ظاہر کے بعد، وہموا اور قصد کیا اس کا جس کو نہ پا سکے، وما نقموا اور نہیں وہ انکار کرتے مگر اس کا کہ اللہ نے غنی کیا اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے، پس اگر توبہ کر لیں ہوگا یہ بہتر ان کے لیے، اور اگر اعراض کریں سزا دے گا ان کو اللہ سزا دردناک دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے نہیں ہوں گے زمین میں کوئی ولی حمایتی نہ نصیب، اور ان میں کچھ وہ ہیں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا، البتہ اگر دی اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے مال دیا ضرور ہم صدقہ کریں گے، اور البتہ ضرور ہو جائیں گے ہم صالحین میں، اور جب اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے انہوں نے بخل کیا اور پھر اس حالت میں کہ اعراض کرنے والے، بس ان کے پیچھے لگا دیا اللہ نے نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک جس دن کے وہ اس سے ملیں گے، بسبب اس کے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے اس چیز میں جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور اس واسطے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا نہ جانو انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے راز کو اور سرگوشی کو، اور بے شک اللہ علام الغیوب ہے۔ وہ لوگ جو عیب لگاتے المتوعین
دل کھول کر کے کرنے والے مومنوں میں صدقات، جو دل کھول کر کے صدقے دیتے ان پر، اور ان پر بھی جو نہیں پاتے مگر اپنی جہد و مشقت کے مطابق، بس مسخرہ کرتے ان سے، اللہ ان سے مسخرہ کرے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ تو معافی مانگ ان کے لیے یا نہ تو معافی مانگ ان کے لیے، اگر تو استغفار کرے گا ان کے لیے 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ نہیں معاف، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفروا باللہ و رسولی، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہے تو فاسق۔ منافقین کا ذکر تھا، اسی سلسلے میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے بھی جہاد کر اور منافقین سے۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ کفار سے جو کھلے کافر ہیں ان سے جہاد ہے بالسیف، اور منافقین سے جہاد ہے باللسان، تلوار کا نہیں۔ دلیل اس کی بخاری شریف کی روایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت دور دراز جو ہم جاتے ہیں کافروں سے لڑنے کے لیے، یہ جو ہماری بغل میں جن کا نفاق کھلا ہے ان کو ہم نہ قتل کریں؟ فرمایا نہ، ان الناس یتحدثون ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ، ان کو نہ قتل کرو، ہر آدمی پر تو ان کا نفاق نہیں کھلا، لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوں گے کہ آپ نے اپنے صحابہ قتل کر، ہے نہیں ہم نے، لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوں گے کہ ان کو قتل کر، تو نئے مسلمان ہونے والے بھی ڈریں گے کہ اگلوں کا صفایا ہو رہا ہے، ہم بھی قتل کر دیں گے، اور یہ بھی بددل ہوں گے، مت۔ رافضیوں نے خضرہم اللہ تعالیٰ فی الدارین کہا کہ صحابی جو ہیں یہ منافق، وہ کیسے؟ بات ان کی سمجھ، آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا کہ واو ما کے معنی میں آتا ہے جاء البرد والجبات، جاء البرد اے مال جبات، واو کے معنی ما کے آتے ہیں مفعول معاہو میں، تو کہتے ہیں یہاں واو جو ہے بمعنی ما کے معنی یوں کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد کر کفار کے مقابلے میں ان منافقین کو ساتھ لے کر، منافقین کو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، متن متین والا عبد الرسول غالی شیعہ ہے، رضی والا غالی شیعہ ہے، دونوں نحو کے امام ہیں، سمجھ آئی، نحو کے امام، یہ دونوں تصریح کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں نصاً و صراحتاً کہیں بھی مفعول معاہو نہیں آیا، قرآن پاک میں نصاً و صراحتاً کہیں بھی مفعول معاہو، متن متین اور غزل، اور سختی کریں پر وما واہم جھن و بے سمجھ۔ آگے ایک بات، غزوہ تبوک سے واپسی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ سے اجازت کی کہ حضرت اب ہم گھروں کو جاتے ہیں تو راستہ بڑا لمبا ہے، اگر ہم تیزی سے جائیں اور آپ ہمارے ساتھ نہ چل سکیں یا مختصر راستے پر جائیں تو اجازت ہے، فرما جائیں۔ راستے تو تھے نہیں، سڑکیں تو تھی نہیں، پگ ڈنڈیاں تھی، مختصر راستے تھے، صحابہ مختلف راستوں سے الگ، آپ کے ساتھ دو صحابی ہیں، حذیفہ ابن یمان، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، جو جانے والے تھے پہلے پہنچ گئے، منافقین کے طوطے ہو، انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ رومی ان کو ختم کر دیں گے، اور یہ صحیح سالم آ گئے،
پوچھا انہوں نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو کہا فلاں راستے سے آ رہے ہیں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا عمار ابن یاسر، حذیفہ ابن یاسر. مجلس میں یہ باتیں ہوئی. 12، 13، 14، 15 یہ تینوں عدد آپ کو ملیں گے. مسلم شریف کی روایت میں ہے، درر منصور میں ہے، معالم التنزیل میں ہے اور تفسیروں میں موجود ہے. اتنے منافقوں نے آپس میں مشورہ کہ رات کے وقت ہم لسان باندھ کر کے آپ کو ختم کر دیں گے. یہ تو زندہ کیوں آ گئے؟ لسان کا یہ معنی ہوتا ہے. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ منڈاسا. ہاں، اس میں چہرے کی شناخت نہیں ہوتی. عربی میں اس کو کہتے لسام. تو یوں اپنے چہرے چھپائیں گے اور یکبارگی حملہ کریں. چاندنی تھی لیکن پوری بھی نہیں اور ادھوری بھی نہیں، نیم سی چاندنی تھی. جس وقت انہوں نے یکبارگی حملہ کیا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پڑے. آگے وہ ہیں، پیچھے یہ. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سے نہیں ہلے. ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے آپ پر حملہ کریں. اس موقع پر آپ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حذیفہ بتانا نہ کسی کو، یہ تیرے میرے راز کی بات. یہ فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں تھے. بغیر ایک شخص کے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط. وہ ایک جو بات کرنے سے الگ، اس کا نام تھا جلاس بر وزن غراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی. اسی واسطے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی جنازہ آتا اور آدمی کو اچھی طرح خود نہ جانتے کہ یہ کون ہے مرنے والا، تو سب سے پہلے دیکھتے کہ حذیفہ ہیں یا نہیں. اگر ہوتے بے کھٹکا جنازہ پڑھا، نہ ہوتے تو پوچھتے کہ کیوں حذیفہ کہاں گے. تو انہوں نے واہی تباہی کی باتیں بھی کی اور آپ کو شہید کرنے کے ارادہ کیا. اس کا ذکر ہے. قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، انہوں نے کچھ نہیں کہا. حالانکہ کلمہ کفر کہا کہ معاذ اللہ اس موزی کو، بطان کو، ابقال کو، پیٹو کو، معاذ اللہ اس کو ختم کر. وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلام بعد اسلام اظہار اسلام، اور قصد کیا اس چیز کا جس کو نہ پا سکے. وہ کیا قصد تھا؟ آپ کو شہید کرنے. فرمایا یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے انکار نہیں کیا مگر اس کا. یہ پہلے فقیر ہوتے تھے، اللہ نے غنی کیا. یوں اللہ نے زکوٰۃ وغیرہ کا حکم دیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو زکاتیں دی. یہ وہ ہے نمک حرام، جنہوں نے نمک کا بھی خیال نہیں. جیسے اس وقت صدام صاحب نے کویت نے بڑی خدمت کی تھی، سوریا نے بھی بڑی کی تھی، اور ان ملکوں نے مجاہدین افغانستان کی بھی بڑی خدمت، جبکہ ایک ڈھیلا اور ایک پیسہ صدام نے نہیں ختم. اس کا انصاف تقاضا تھا کہ ان لوگوں نے خدمت کی تھی، الٹا ان کا کھا کر کے ان کے خلاف. ذہنی بگڑا ہوا ہو تو پھر کیا ہو سکتا. تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ آپ کی قدر کرتے، الٹا شہید کرنے کے ڈرتے. اگر توبہ کر لیں تو اچھی بات ہے، اعراض کریں. یعذبہم اللہ عذابا الیما فی الدنیا، دنیا میں بھی سزا. وہ کیسے؟ مسلم شریف کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ دبیلا کی بیماری ان پر مسلط کریں گے. دبیلا کہتے ہیں پیٹ کے اندر مروڑ پیدا ہوتا ہے، جس کو گویا کہ ریح کولنج پیدا ہوتا ہے، تڑپ تڑپ کر کے جانے. جو دنیا میں وہ سزا ہوئی،
اور آخرت کی سزا تو الگ رہی. وما لهم فی الارض من ولی. آگے بات کو سمجھنا اچھی طرح سے. تمام تفسیروں میں یہ واقعہ منقول کہ ثعلبہ ابن حاتب ایک منافق آپ کے پاس آیا. اس نے کہا حضرت میں بھوکا مر گیا, میرے لیے دعا کریں, مجھے رب مال دے. فرمایا ثعلبہ مال کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں, پورے نہیں ہوتے. کہا نہیں جی میں سب ادا کروں. آپ نے دعا کی, اس کو مال ملا. پہلے یہ ہوا کہ جماعت کی نماز سے رہی, مال زیادہ ہوا تو باہر چراگاہوں میں چلا گیا, جمعے سے بھی رہے. جب ہولان ہول ہوا, آپ نے اپنا نائب بھیجا کہ اس سے زکوٰۃ لاؤ, تو کہنے لگا یار آج حساب نہیں کیا, کل. وہ کل گیا, کہا یار تو نے تنگ کر دیا, کل. وہ کل گیا تو کہا کیوں تو آیا؟ کہا زکوٰۃ لینے کے لیے. کہنے لگا ما ہی الا اخت الجزیہ, یہ تو جزیہ کی بہن ہے زکوٰۃ. قاصد نے یہی لفظ آپ کے سامنے جا کر پیش کیے. آپ نے فرمایا اب اس کے پاس مت جاؤ, اب نہیں لینا. پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس لایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے رد کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا, انہوں نے بھی رد کی. اس نے کہا جی میں پہلے منافق تھا, اب مخلص ہو گیا ہوں, اب لے. فرمایا کذب تھا, تو جھوٹ کہتا. کیوں؟ رب تعالیٰ تو فرماتے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, جس دن وہ اللہ سے ملیں گے اس وقت تک وہ منافق رہیں گے. تو کیسے مسلمان ہو گیا؟ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی وفات ہوئی. تمام تفسیروں میں یہ لکھا ہے. لیکن دیکھنا بات بڑی ذمہ داری کی. ثعلبہ ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی. ثعلبہ ابن حاتب بدری صحابی. اصحابہ, اسد الغابہ, استیعاب, تجوید اسماء صحابہ وغیرہ تمام کتابیں دیکھیں کہ یہ بدری ہے. بدری صحابی کس طرح منافق بنے, لکھا سب نے. ثعلبہ ابن حاتب. میں نے جب یہ دیکھا, ایک طرف تمام تفسیروں کو میں نے کہا میں بڑا فہمی آدمی گزرا علم کے سلسلے, کتابوں کا کیڑا رہا ہے, اب تو رہ گیا نہیں. میں نے تمام تفسیریں دیکھی, سب کی ابن جریر طبری, ابن کثیر, ارے محیط, سب. حتیٰ کہ حضرت تھانوی بھی, حضرت عثمانی بھی رحمہم اللہ تعالیٰ, سب یہ کہتے ہیں. جب یہ کتابیں میں نے دیکھی اصحابہ, اسد الغابہ, استیعاب وغیرہ جو صحابہ کے آلات پر ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ثعلبہ ابن حاتب بدری. کئی سال میں شش و پنج میں رہا کہ بات کی. پھر ابن منذر رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر سامنے آئی. مفسر ہے, خود تو نہیں ملی لیکن اس کا حوالہ مل گیا. وہ کمالین تک میں آپ کو ملے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جن کا واقعہ ہے وہ ثعلبہ ابن حاتب نہیں, وہ ثعلبہ ابن ابی حاتم ہے. ایک ہے ثعلبہ ابن حاتب, وہ ہے بدری. یہ ہے ثعلبہ ابن ابی حاتب, یہ الگ شخص. بات میری سمجھ آ گئی؟ ثعلبہ ابن حاتب صحابی ہیں بدری, اور ان کا بدری ہونا ان کتابوں میں موجود ہے. یہ ہے ثعلبہ ابن ابی حاتم, یہ ہے منافق. ایسا لگا کہ ان بزرگوں سے ابھی کا لفظ کہیں چھوٹ گیا اور وہ سب غلط نقل کر دیا.
اپنی جگہ تحقیق کر لینا. سمجھ آئی؟ فرمایا ان میں کچھ وہ تھے اللہ سے وعدہ کیا اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں دیا تو ہم صدقہ کریں گے اور ضرور نیک ہو جائیں گے. جب اللہ نے فضل دیا بخیلو بھی پھرے بہم اور اللہ نے ان کے پیچھے نفاق لگا دی اس دن تک جس دن اللہ سے ملیں گے، وعدہ خلافی کی وجہ سے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے. کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے سرما و نجما؟ اللہ تعالیٰ اللہ ملک آگے منافقوں کرے، انہی منافقوں جو اس مد کے منافق. آپ نے ایک موقع پر چندہ طلب، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی تھیلی دراہم کی 4000 وفی روایت 8,000 دراہم تھیلی لا کر کے پیش کہا حضرت کی 8,000 یا 4,000 کی تھیلی ہے. منافقوں نے کہا یہ ریاکار ہے، اس لیے زیادہ رقم دی کہ اس کا نام مشہور. ایک اور صحابی تھے ابو حبحاب ابن عقیل، ابو حبحاب ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا واقعہ اب صحیح مسلم میں موجود ہے باب و صحابہ. یہ گئے گھر، انہوں نے بیوی سے کہا کہ تیرے پاس چندے میں پیش کرنے کے لیے ہے؟ کہا کچھ نہیں. پیسہ کہا نہیں، کپڑا نہیں، دانے نہیں، ستو نہیں، کھجوریں کچھ نہیں. بڑا حیران ہوا کہ بڑا اہم موقع تھا، میں چندہ دینے سے محروم. یہ ایک باغ میں گئے، یہودی سے گفتگو کہ میں تیرے باغ کو پانی پلاؤں تو صبح تک پانی پلاتا رہوں کنویں سے نکال کر کے مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا 2 سا دوں گا کھجوروں کی، 1 سا 3.5 سیر کو. کہا اچھا. ساری رات دیانتداری کے ساتھ پانی نکالتے رہے، پلاتے رہے. صبح کو 2 سا اسے ملے، 1 سا گھر میں دیا نفقے کے لیے، 1 چندے میں لا کر کے پیش کر دیا. شان نزول بھی ساتھ بتا دیا کہ رات کو میں نے یوں تو. منافقوں نے ان کو بھی معاف نہ کیا کہ ہاں ساری رات کبڑا ہوتا رہا اور 1 سا پیش کیا. ان کا ذکر ہے وہ لوگ منافق عیب لگاتے دل کھول کر کے مومنوں پر صدقہ دینے والوں میں، اور ان پر بھی جو نہیں پاتے مگر اپنی مشقت کے مطابق ان سے بھی مسخرہ کرتے ہیں کہ یہ 1 سا کیا ہوتا. اللہ ان کو مسخرے کا جواب دے گا. یہ حقیقتاً مسخرہ کرے گا کما مرہ ولو مذاق. اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ. اس زمانے میں اسماء الرجال کی کتابیں آپ دیکھیں گے تو حسن ابن حسن ابن حسن، علی ابن علی ابن علی، عباس ابن عباس ابن عباس، یا کے بعد دیگرے ان کے نام ایک ہی ہوتے تھے. اور ان کی تعین یوں ہوتی تھی جیسے مفتی زین العابدین صاحب کے بیٹے محمد یوسف، چاروں کے نام اول ثانی ثالث رابع. سمجھ آ گئی بات؟ اول نے یہ کہا یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع، یوں تعین کرتے. تو باپ بیٹے کا نام کیسے ہوتا؟ بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مخلص تھا. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جب مرا تو بیٹے نے کہا حضرت میرا باپ جیسے تھا آپ بھی جانتے ہیں، میں نہیں کہتا مخلص تھا، لیکن اگر آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں اور اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو بخش دے تو خدا کی قدرت سے کچھ بعید تو نہیں تھا. منافق روایات میں بڑا کچھ آتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا میں جنازہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں. قال قضا و قضا فی یوم قضا و قضا، اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں. خیر آپ نے اپنا کرتا کفن کے طور پر پہنا، بخاری میں کیونکہ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس کی تھے رضی اللہ تعالیٰ.
اور کسی کا کرتا ان کے بدن پر فٹ نہیں آتا تھا اس طرح، تو آپ نے اس بدلے میں کرتا بھی اپنا دیا اور اپنا پھینک بھی، لحاظ بھی اس کے بدن پر بھی، اور جنازہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہو، ان کے لیے استغفار کر تو یا نہ کر، 70 مرتبہ یہ استغفار کرے گا اللہ ہرگز نہیں کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرق المخلفون، کچھ یہ پیچھے چھوڑے ہوئے اپنے بیٹھے رہنے کی وجہ سے پیچھے اللہ کے رسول کے، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کو کہ جہاد کرے اپنے مالوں اور جانوں کو لے کر اللہ کے راستے میں، اور کہا انہوں نے نہ کوچ کرو گرمی میں، تو کہہ دے نار و جہنم جو ہے زیادہ سخت ہے گرمی میں۔ کاش کہ یہ سمجھ لیں، پر چاہیے کہ ہنسیں کم اور چاہیے کہ روئیں زیادہ، بدلا اس چیز کا جو کماتے ہیں۔ بس اگر تجھے اللہ لوٹائے ایک گروہ کی طرف ان میں سے، بس اجازت مانگے تو اسے نکلنے کی، بس کہنا نہ نکلو میرے، ہرگز نہ نکلو میرے ساتھ کبھی بھی، اور نہ لڑو میرے ساتھ ہو کر کے دشمن سے، بے شک تم راضی ہو چکے تھے بیٹھے رہنے کی وجہ سے پہلی مرتبہ، بس بیٹھو مل خالے پھر پیچھے رہنے والا، اور نہ جنازہ پڑا ان میں سے کسی ایک کا جو مر گیا کبھی، اور نہ کھڑا اس منافق کسی ایسی قبر پر، بے شک وہ کفروا باللہ ورسولہ، اور مرے اس حالت میں قول قدرت والے ان میں کی، اور کہتے چھوڑ ہمیں ہو جائیں ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ، راضی ہو گئے اس پر کہ ہو جائیں وہ مال خوالے پیچھے رہنے والوں میں، اور مہر لگا دی ان کے دلوں پر، بس وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، وہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ لوگ ان کے لیے خیرات پلائیاں ہیں، واولئک ھم المفلحون۔ اللہ نے ان کے لیے تیار کی جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز۔ منافقین ہی کی باتیں اوپر سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے یہ مخلف، اچھا ان کو مخلف کیوں کہا؟ ایک یہ کہ ان کے نفس امارہ نے ان کو پیچھے چھوڑا، یہ تفسیر بھی ہے۔ دوسری یہ کہ رب نے ان کو نہ جانے دیا، آج ہی پڑھا فثبتہم وقیل خذوا ما آتاکم، سمجھ آتی ہے بات؟ اچھا یہ مقعد مصدر میمی ہے اپنے بیٹھے رہنے کی وجہ سے، اور یہ خلاف جو ہے یہ خلف ان کے معنی میں ظرف ہے، باب مفعلہ کا مصدر نہ سمجھنا، قتال اور گویا کے جوار کے طور پر، خلاف بے معنی خلف آ کے پیچھے، آپ کے پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے بڑے خوش کہ ہماری جانیں بچی، گرمی سے بھی تکلیف ہوئی، اور اس کو پسند نہ کیا کہ مالوں جانوں کو لے کر کے جہاد کریں، اور دوسروں کو منع کرتے تھے، کیا کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، بھائی گرمی بڑی ہے کوچ مت کرو، تو کہہ دیں گے گرمی کیا ہے، نار و جہنم اشد ہوا، جہنم کیا دو۔ اگر یہ سمجھیں ان کو چاہیے ہنسیں کم، دنیا میں کتنا جیتے رہیں گے، کتنا ہنسیں گے، آگے تو اگلے جہان میں رونا ہی رونا ہے، ولیبکوا کثیرا جزاء یجزون جزاء کما مر عن البیضاوی وقیل جوزوا جزاء کما فی کمالہ، بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے کمایا۔ بس اگر اللہ نے تجھے لوٹایا گروہ کی طرف ان میں سے، گروہ اس لیے کہا ایک دو منافق مر گئے تھے اور کچھ ان میں مسلمان بھی، صاحب اس لیے کہا، اور آئندہ پھر تجھ سے نکلنے کے لیے اجازت مانگے، کوئی جہاد ہوا آپ کی زندگی میں تو اس وقت کہنا لم تخرجوا معی ابدا، میرے ساتھ نہیں جا سکتے اور نہیں میرے ساتھ ہو کر دشمن سے لڑ سکتے۔ کیوں؟ پہلی دفعہ تم راضی تھے، تبوک میں تو تم شریک نہیں ہوئے، اب تم رسے توڑواتے، بیٹھو مال خالے۔ پہلے ہوا کہ آپ نے جنازہ پڑھا عبداللہ ابن ابی کا، آئندہ کے لیے رب نے منع کر دیا ولا تصلی علی احد منہم، کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھانا اور نہ کسی کی قبر پر کھڑا ہونا۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم، باقی ان کے مالوں اور اولادوں پر تعجب نہ کرنا،
اللہ ان کو ان کے ذریعے سزا دیتا ہے، جانے نکلیں گی ان کا. اور یہ منافق ہیں، جب ان پر کوئی جب صورت اترتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسول، رسول کے ساتھ مل کر، تو قدرت والے تو سے اجازت لیتے ترک جہاد. بدنی قوت بھی ہوتی ہے، مالی بھی ہوتی ہے، اور کہتے جی ہم چھوڑ دیں، قائدین کے ساتھ بیٹھے، لنگڑے ہیں، اندھے ہیں، بیمار ہیں. رضو بن یکونوا مع الخوالف، اس لفظ کو سمجھ. یہ خوالف کس کی جمع ہے؟ تو اکثر تو کہتے خالفتن کی جمع ہے. خالفتن وہ عورت جو پیچھے رہ گی. تو مطلب یہ کہ پیچھے رہنے والی جو عورتیں ہیں نا ان کے ساتھ رہنا پسند کیا. مردانہ صفت ان میں ہے ہی نہیں، ہے ہی زنانہ قسم کے لوگ. الجنس و یمیل الی الجنس. دوسری تفسیر امام بخاری رحم اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خوالف جمع خالف، خالف کی جمع ہے. جیسے کہ مثلا شاہک ہے، اس کی جمع شواہک. حالک ہے، اس کی جمع حوالک. فارس ہے، اس کی جمع فوارس. داجن ہے، اس کی جمع دواجن. تو مذکر کی بھی اس وزن پر جمع آتی ہے، فارسن و فوارس، حالکن و حوالک، داجن و دواجن، شاہقن و شواہق. ایک آدھ مثال بخاری میں، باقی کستلانی کی میں نے ساتھ ملا دی. دو تفسیریں. تیسری کہتے ہیں کہ خوالف خالفتن کی جمع ہے، لیکن عورت کی صفت نہ ہو، جماعت کی ہو. یہ راضی ہے اس پر کہ پیچھے رہنے والی جو جماعتیں ہیں ولو کانوا رجالا، وہ جماعتیں جو پیچھے رہنے والی ہیں نا ان کے ساتھ. تینوں تفسیریں سمجھ آ گئی؟ کیا کہا میں نے؟ الاستاذ النائم ماذا تقول؟ ہاں، مرد تو تم ہو نہیں، زنانہ قسم کیوں، چلو رہو ان میں. یہ ہے کہ نہیں جب مذکر جب یہ جمع خالفن کی، بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب تفسیر کی، خالف جمع خالفن کی. جس طرح شاہق ان کی شواہد، فارس ان کی فوارس، حالق ان کی حوالق وغیرہ وغیرہ. اچھا. اور صرف یہ ہے کہ یہ خالفتن کی جمع ہے، لیکن اس صورت میں عورت کی خدمت جماعت کی جماعت خالفتن. تو اب مانے ان جماعتوں میں جو پیچھے رہ گی اگر جماعت. یہ دیکھیے آپ نے اس وقت تک یہ 10 پارے آج انشاءاللہ ہو چلے. آپ نے اس جگہ تک یہ محسوس کیا ہوگا کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ، ترکیب، ربط، شان نزول اور اہم چیزیں آپ کو آ جائیں. ہم نے ان لوگوں کی طرح نہیں کہ چند مسائل پر تو ہفتہ ہفتہ لگاتے لکھواتے، یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو، اور باقی صرف تلاوت ہو. ہمارا طریق یہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کو سمجھ آئے. ان مسئلوں پر بھی بقدر ضرورت ہم بات کر دیتے ہیں، لیکن مقصود بذات قرآن کا سمجھانا ہے. وہ چند مسائل نہیں کہ حیات کے ہوں، ممات کے ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، یہ ہمارا مقصد نہیں. اچھا، اب ہماری کوشش یہ ہے، اللہ آپ کو بھی زندگی دے ہمیں بھی دے، کہ رمضان مبارک کا جو 19 رمضان کو ڈائری کے لحاظ سے جمعہ ہوگا، اس جمعے کو ہم آپ کو فارغ کریں. 19 رمضان کا جمعہ، اس میں یہ ہے کہ دور دراز والے بر وقت پہنچ سکیں، جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں قریب کے علاقوں کے وہ بھی پہنچ سکیں.
لیکن اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ 4-5 رمضان کے قریب امتحان شروع ہوگا، تعداد کچھ زیادہ ہے، ان حضرات کی جو پاس ہوئے ان کی سندوں کے لکھنے پر وقت درکار ہوگا، تو اس لیے تعاون آپ کیوں کریں گے کہ جن جن حضرات کے نام امتحان کے لیے لکھے جائیں وہ غیر حاضر نہ ہوں، ورنہ پھر موقع مشکل سے ملے۔ رمضان شریف شروع ہوتے ہی سمجھ آئی، وہ 4-5 کو ہم کہہ دیں گے کہ امتحان لینا شروع کر، اور جن حضرات سے پہلے پارے چھوٹ گئے ہیں اگر وہ یہ کہیں گے ممتحن کو کہ میں نے نہیں پڑھے تو یہ کو لا نسلم کی مد میں آئے گا، یہ نہیں سمجھے۔ آپ اگر یہ کہیں گے جی میں اس وقت حاضر نہ تھا بعد کو آیا ہوں تو یہ کوئی بہانہ نہ، اس لیے آپ کو ابھی سے وہ پارے جو آپ کے چھوٹے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوہرا لینے چاہیے، اور کام ہی آپ کا کیا ہے۔ بات میری سمجھ آ گئی؟ اس وقت ممتحن کو کہے گی میں نے یہ نہیں پڑھا میں بعد کو آیا ہوں تو یہ غیر و مسموع ہوگی، کیونکہ سارا قرآن تو پھر آپ کو نہ آیا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر کے جائیں، یہ باتیں آپ نے سمجھ لی تو اسی وقت سے دور شروع کر دیں۔ جن حضرات کے پارے رہتے ہیں ان کے ساتھی ہوں گے، وہ ان کی استعداد کو قابلیت کو ہم سے زیادہ جانیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ہمت کریں۔ دیکھیے ہم نے الحمدللہ امتحان کے لیے ایسا ہوا تھا، ہدایت کا امتحان تھا ہمارا، اور ایک ہی مجلس میں ہم نے ہدایت اولین پہلے سے لے کر کے عصر تک صرف ظہر کی نماز پڑھی، کھانا نہیں کھایا تھا، کتاب العتق تک میں نے ایک ہی مجلس میں دیکھا، جب اٹھا تو سر ٹکرا گیا۔ پڑھا تھا کیونکہ بس وہ دیکھتا تھا کون سا صف ہے، کون سے مسائل ہیں جو ذرا مشکل ہوتے تھے ان کو حل کرتا تھا باقی، اور ایک ہی رات میں شرح العقائد ہم نے ساتھیوں کو اول سے لے کر کے آخر تک کہلوائی تھی۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ العلم لا یحصل بے راحت الجسم، علم راحت جسم سے حاصل نہیں، اور مشہور عربی کا مقولہ ہے العلم لا یوتیا کا بعض خطہ توتیو کلّا کا، اپنے سارے بدن کو جب تک نہ کھپا دو تو علم تھوڑا سا بھی نہیں آتا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پارے جن سے چھوٹ گئے ہیں ان کو دہرانے کی کہنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 19 رمضان کو آپ کو فارغ، اس میں سندوں پر دستخط کرنے پھر ان کو چیک کرنا، آپ تو فارغ ہوئے ہم نہیں فارغ ہوتے، یہ نہ خیال کرنا کہ فارغ ہو گئے۔ کئی ساتھی یہ خیال کرتے ہیں کہ استاد جہاں مصروف ہے وہاں شاید فارغ ہوتا، فراغت نہیں ہمارے لیے۔ فرمایا یہ تو جہاد سے جان بچاتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون، اللہ نے ان کے لیے جنات تجری الی آخری تیار کیا۔ وجاء المعذرون، آئے عذر پیش کرنے والے دیہاتیوں میں تاکہ ان کو اجازت دی جائے، اور بیٹھے رہے وہ جنہوں نے جھوٹ کا اللہ اور اس کے رسول سے، ان قریب پہنچے گی ان کو جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان میں سے عذاب سزا دردناک نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جو نہیں پاتے جو چیز خرچ کریں کوئی تنگی۔ اذا نصحوا اخلصوا للہ، جب اخلاص کے ساتھ پیش ہیں اللہ اور اللہ کے رسول، نہیں ہے محسنین پر کوئی سبیل الزام، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اور نہ ان لوگوں پر جس وقت وہ تیرے پاس آئے تاکہ تو ان کو سوار کرے، تو نے کہا میں نہیں پاتا وہ چیز جس پر میں تمہیں سوار کروں، پھرے وہ ذرا علیک ان کی آنکھیں بہا رہی تھی آنسو غم کے لیے، حزناً غم کرتے ہوئے، یہ کہ نہیں پایا انہوں نے وہ چیز جس کو خرچ کریں،
پختہ بات ہے الزام کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو تو سے اجازت طلب کرتے اور ہیں وہ غنی، راضی ہوگے اس بات پر کہ ہو جائے مل خوالف، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پس وہ نہیں جانتے۔ عذر پیش کریں گے تمہارے سامنے جب تم لوٹو گے ان کی طرف، تو کہہ دے مت عذر پیش کرو، ہرگز نہیں تصدیق کریں گے ہم تمہاری۔ قد نبأنا اللہ، تاکید کے اللہ نے خبر دی ہمیں، من اخبارکم، تمہاری کچھ خبروں کی، اور ان قریب اللہ دیکھے گا تمہارے عمل کو اور اس کا رسول، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب و شہادہ کی طرف، وہ خبر دے گا تمہیں اس کاروائی کی جو تم کرتے رہے۔ بتاکید وہ قسم اٹھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے اگر جب لوٹو گے تم ان کی طرف، تاکہ تم ان سے اعراض کرو، بس اعراض کرو ان سے، بے شک وہ پلید ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ اس چیز کا جو وہ کماتے رہے۔ قسمیں اٹھاتے تمہارے لیے تاکہ تم ان سے راضی ہو، بس اگر تم راضی ہوگے ان سے، فإن اللہ لا یرضی، بے شک اللہ بھی راضی ہوتا فاسقوں سے۔ الاعراب، دیہاتی، اشد و کفر، زیادہ سخت ہوتے کفر میں اور منافقت میں، واجدر، و زیادہ لائق ہیں کہ نہ جانے وہ حدود اس چیز کی جو اللہ نے اتاری اپنے رسول سے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے حکمت والا۔ اور دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں بناتے اس چیز کو جو خرچ کرتے مغرمن تاوان، اور انتظار کرتے تمہارے بارے میں ادوار گردشوں کا، انہی پر گردش برائی کی پڑے، واللہ سمیع علیم۔ اور دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور بناتے اس چیز کو جو خرچ کرتے قربات، تقربات کا ذریعہ اللہ کے ہاں، وصلوات رسول، اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ۔ خبردار، بے شک ان کے لیے تقرب کی چیز ہے، ان قریب اللہ ان کو داخل کرے گا فی رحمتی، ان اللہ غفور۔ ربط پہلے ان منافقین کا ذکر ہے جو شہر میں رہتے تھے، اب ان منافقین کا ذکر ہے جو دیہات میں رہتے ہیں۔ ان میں بھی دو قسم کے تھے، ایک بڑے ہوشیار قسم کے تھے، ان ہوشیار قسم کے منافقین نے پہلی اجازت لے لی کہ اگر یہ واپس آ گئے تو ہمیں شرمندگی، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے پہلے اجازت لینی مناسب نہ سمجھی، وہ یعتذرون الیکم، آپ کے لوٹنے کے بعد آئیں گے، معذرت کریں گے، حضرت پیار سے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ان کا ذکر۔ اور آئے عذر پیش کرنے والے دیہاتی تاکہ ان کو اجازت دی جائے، اور بیٹھے رہے وہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جھوٹ کہا، وہ عذر کرنے کے لیے بھی نہیں آئے، کافروں کو عذاب علیم پہنچا۔ یہ تو تھے منافق جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے، کچھ مستثنا بھی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ سادہ ضعفاء، کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان پر کوئی حرج نہیں، اور وہ کہ نہیں پاتے خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز، نہ ان کے پاس خرچہ ہے، نہ سواری کا انتظام ہے، وہ بھی۔ لیکن اذا نصفوا کے معنی امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کرتے اذا اخلصوا، اخلاص کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ پیش ہیں، نہیں ہے محسنین پر من سبیل۔ چوتھے پارے میں عرض کر چکا ہوں کہ سبیلن میں تنوین عوض مضافی لے کی ہے، سبیل و الزامن، ان پر الزام کا کوئی راستہ ملامت نہیں کیے جائے۔ آپ کے پاس چند صحابی آئے جن میں ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے حضرت ہم 6 آدمی ہیں، ایسا کرے کہ ہمیں 3 سواریاں مہیا کر دیں، ہم ان پر سوار ہو کر کے، 3 نہیں کر سکتے تو 2 ہی دے دیں، ہم 3 ایک بار سوار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی انتظام۔ یہ بیچارے آپ کی مجلس سے پھرے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور بغیر سواریوں کے ریت کا علاقہ طے کرنا تو بہت مشکل تھا، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ بعد تو بیت المال میں کچھ سواریاں آئیں، آپ نے ان کو دی، اور ان پر بھی کوئی نہیں۔ جب آئے تیرے پاس آ کے تو ان کو سوار کرے تو نے کہا میں نہیں پاتا ماحملکم علیہ، پھرے وہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، غم کرتے ہوئے اللہ یجد من
انما السبیل اس میں الف لام عوض مداخل ہے، اے سبیل الزام، سبیل مواخذۃ، الزام کا راستہ ہم پر ہے تو اس سے اجازت طلب کرتے ہیں غنی، رضو بے یکون مال خوالف، ابھی خوالف گزرتی، وطب اللہ علی قلوبہم، اب آگے وہ دوسرے لوگ جنہوں نے پہلے عذر نہیں پیش کیا تھا غزوہ تبوک سے جب آپ اور صحابہ واپس آئے تھے، پہلے راستے میں رب نے اطلاع دے دی وَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ، تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، اذا رجعتم الیہم من غزوۃ تبوک، کہہ دینا لا تعتذروا، ہم ہرگز تمہاری تصدیق نہیں کرتے، جاؤ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتلائی ہیں، روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ من التدیزیہ، ساری خبریں تو نہیں، کچھ خبریں، ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا، رسول دیکھے گا، پھر تم عالم الغیب و شہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، خبر دے گا جو تم کرتے ہیں۔ اہل بدعت کا یہ غلط نظریہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، سب کچھ دیکھتے، اس ناظرون کے بارے میں یہ دلیل پیش کی، سیر اللہ، اللہ دیکھے گا تمہارا عمل اور اللہ کا رسول دیکھے گا، تو معلوم ہوا کہ پیغمبر بھی ناظر ہے۔ بات تو وہاں ازالت الریب میں دیکھ لینا، جہاں دو باتیں میں مختصر سی عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، اگلے رکوع میں یہ بات آ رہی، اس میں یہ ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اگلے رکوع میں ہے سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ۔ اچھا، اگر اس سے تم ثابت کرتے ہو آپ کے لیے ناظر ہونا، تو پھر تو کو سارے مومن حاضر ناظر، ادھار تو قرآن چھوڑتا ہی، قرآن بڑی واضح کتاب۔ اگلے رکوع میں تو پھر دعویٰ کرو کہ مومن بھی حاضر بھی ہے ناظر، بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں منافقوں کا ذکر کہ تم جو عمل کرتے ہو اس کو دیکھو، اور مجرم کی نگرانی کرنی یہ تو قرین قیاس ہے، اس سے یہ ثابت کرنا کہ سب کو دیکھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ تم تو مجرم ہو، مجرم کی تو نگرانی کی جاتی ہے تمہارے خیال کے مطابق، الزامی، تم مجرم ہو، منافق تو اگر نگرانی میں ہو کہ کیا کرتا ہے دیکھو، تو وہ تو قرین قیاس ہے، اور جو مومن مخلص ان سے تو کوئی خطرہ نہیں، ان کو دیکھنے کا کیا معنی؟ بات سمجھ آ گئی؟ باقی ازالت الریب میں دیکھیں، یہ قسم اٹھائیں گے تمہارے سامنے جب لوٹو گے، اس لیے قسم اٹھائیں گے کہ تم ان سے اعراض کرو، یعنی ان کا پیچھا مت کرو، فارضوا عنہم انہم رجس، آپ ہی آج ہی گزر چکا ہے، انہم ذو رجس، یا خود کمال مبالغے کے طور پر نری پلی، ماواہم جہنم جزاء بما کنتم، یہ قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی، اگر تم راضی ہو جاؤ، رب تو راضی نہیں ہوتا فاسق قوم سے۔ اوپر اعراب کا ذکر تھا، اب ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ اعراب جو ہیں دیہاتی ہیں، کفر میں بھی سخت ہوتے ہیں، نفاق میں، اور زیادہ لائق ہے کہ نہ سمجھے حدود ما انزل اللہ، اللہ کی حدود کو نہ سمجھیں جو اللہ کے رسول پر اترے، واللہ علیم حکیم۔ ایک لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ مولانا عبد المحمن صاحب یہاں مدرس ہیں، اپنے شاگرد ہیں، بڑا عرصہ ہوا وہاں گکھڑ میں مجھ سے مشکات شریف پڑھتے تھے، پھر دورہ بھی یہی کیا انہوں نے۔ مشکات شریف میں یہ حدیث آئی، من تبدع فقد جفا، جس نے دیہاتی زندگی اختیار کی اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔
تو مولانا کہنے لگے استاد جی شہری لوگ بڑے ہوشیار ہوتے جی حضور کر کے ترخواہ دیتے اندر کچھ باہر کچھ، دیہاتی لوگ مخلص ہوتے ہیں، چیزیں وہاں مفت ملتی ہیں، آب و ہوا وہاں کی اچھی سستی ملتی ہے، تو کیوں فرمایا من تبدہ فقط جا۔ میں نے اپنے انداز سے سمجھایا، میں نے کہا دیکھیے مولانا، وعلیکم السلام، اچھا جی، چلے ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، بیچارے ملازم، ان کے وقت کی قدر، وقت کی بڑی قدر کرنی چاہیے، نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ دوسرے کا وقت، ایک منٹ بھی ضائع نہ۔ اچھا تو بات میں کر رہا ہوں، میں نے کہا مولانا بات یہ ہے کہ شہروں میں مدرسے ہوتے ہیں، سکول ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے وسائل زیادہ ہوتے ہیں، دیہات میں نہیں ہوتے۔ آدمی بیمار ہو جائے تو شہروں میں علاج معالجے کا علاج جلدی ہوتا ہے، دیہات میں نہیں ہوتا۔ بعض دیہات ایسے بھی ہیں کہ ضرورت کی چیز بھی وہاں نہیں ملتی۔ خیر اس انداز سے میں نے سمجھایا۔ مولانا نے کہا حضرت باتیں تو ٹھیک ہے لیکن تسلی نہیں۔ میں نے کہا اور کیسے تسلی ہو؟ وہ خدا کی قدرت، یہاں مدرس ہونے سے پہلے وہ رہتے تھے وہاں اپنے گاؤں میں، وہ یحییٰ خان کا دور تھا اور اس نے اعلان کیا کہ یہ جو نوٹ ہے 2 دن میں بدلو ورنہ پھر بیکار ہو جائے گی۔ اچھا وہ مولانا کو پتہ نہ چل سکا، انہوں نے بیچاروں نے کچھ مکان بنانے کے لیے کچھ حج کے لیے نوٹ جمع کیے، وہ 2 دن گزر گئے۔ اس 2 دن کے بعد وہ نوٹ لیے پھرتے بینکوں میں جاتے، کہتے مولانا ان پر آگ جلا کر کے چائے پکاؤ، کوئی بھی نہیں لیتا۔ وہاں مولانا نے خط لکھا کہ استاد جی آج ابھی سمجھ آ گئی، من تبدہ فقط جفا۔ اگر میں شہر میں ہوتا تو میرے اتنے نوٹ تو نہ برباد ہوتے۔ اب اسی لیے شہر میں آ کہ من تبدہ فقط جفا۔ اچھا ہمارے استاد محترم مولانا غلام محمد لدھیانوی رحم اللہ تعالی ہمیں ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ان کے لدھیانہ اصل ضلع تھا، وہاں ایک حوض تھا، چھپڑ تھا بہت بڑا، اس میں رنگ برنگ مچھلیاں تھیں، کوئی سرخ کوئی سفید تھی ایسی، تو بڑا عظیم چھپڑ تھا۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو ایک انگریز بھی آیا، سردی کا زمانہ تھا، کنارے پر کھڑا ہوا، کیمرے سے اس کا نقشہ لینے لگا، بیچارہ اس چھپڑ میں جا گیا۔ جس وقت گرا تو چیخیں لگائی اس نے، قریب ایک کسان تھا، وہ بیچارہ دوڑا، اس نے سردی تھی، بہرحال انسانی جذبے کے تحت اس کو باہر نکال کر کے رکھا۔ باہر نکالا تو اس نے کہا تھینک یو۔ یہ بیچارہ سمجھا مجھے کہتے تھینک یو، اس نے پھر پھینک دیا۔ اب میں اور وہ بیچارہ تھینک یو کیا سمجھے، اس نے کہا تھینک یو سے پھر پھینک دیا۔ دوبارہ پھر وہ چیخا چلایا، تو پھر اس سلسلے میں پھر اس نے اس کو نکالا تو وہ خاموش رہا، پھر نہیں بولا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من سکاتا نجا، من سکاتا، تو مولانا نے فرمایا کہ اس نے اس پر عمل کیا تو جان بچ گئی، ورنہ پھر کیوں ہوتا۔ تو خیر فرمایا کہ دیہاتی جو ہے کفر میں بھی سخت ہوتے ہیں، نفاق میں وَأَجْدَرُ زیادہ لائق ہے کہ حدود ما انزل اللہ کو نہ سنیں، اللہ تعالیٰ علیم الحکیم۔ اور دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو خرچ کرتے اس کو تاوان سمجھتے، دل میں ایمان تو ہے نہیں، منافقوں کی بات ہے، اور انتظار کرتے تمہارے بارے میں گردشوں کا، انہی پر برائی کی گردش پڑے، واللہ سمیع۔ دیہاتیوں میں مومن بھی ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
وَيَبْتَخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَهُ، اور اللہ کے رسول کی بات۔ جہاں بھی ایک لطیفہ سن لیں، امام غزالی رحم اللہ تعالی وہ لطیفہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہماری طرح کا کوئی امام ہوگا، بیچارے کو ایک دو رکوع یاد ہوں گے، میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں، ہاں حفاظ کا باپ ضرور ہوں، حفاظ کا باپ ہوں، حافظ خود نہیں۔ حافظ اچھا ہوتا تھا، عبور بڑا تھا، میں نے اپنی مسجد میں کبھی کچھ سامنے نہیں رکھا، خود ہی بتاتا، اب رہ گیا بالکل۔ تو خیر اس دیہاتی نے امام کے پیچھے احیاء العلوم، امام غزالی رحم اللہ تعالی کی کتاب ہے احیاء العلوم، اس نے امام نے یہ سورت شروع کی، جاری نماز کی، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور اوپر الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا، وہ بھی آیت پڑھی گئی، اور دیہاتی نے اس کو ایک لاوڑ مارا، ڈانگ مارا، جو دیہاتیوں کی ما ينفق قربات، تو جلدی سے کہنے لگا، ارادہ کیا مطلب اچھا، منافق کی روایت میں ہے، در منصور میں ہے، کمالین میں ہے، اور تفسیروں میں ہے، یہ مومن تھے لیکن ان کا نہ جانا مار سستی، کاہلی، تناسانی کی وجہ سے ہے، دل کی منافقت کی وجہ سے نہ۔ فرما سب کو لے جانے والے، پہل کرنے والے، بعض تو فرماتے ہیں کہ سابقون اور اولون دونوں کا، بعض فرماتے ہیں جن میں خود بھی رحم اللہ تعالیٰ کا ایمان اور شفقت کرنے والے، اول ہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بے احسان، احسان کے معنی اخلاص سے، اخلاص کے ساتھ انہوں نے پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، وہ اس سے راضی ہو چکا۔ اب اتبعوہم کا کیا معنی ہے؟ تو تفسیر کبیر، روح المعانی، کمالین وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں 3 تفسیریں ان کی منقول۔ پہلی تفسیر کہ ایک مہاجرین کا وہ طبقہ ہے جنہوں نے پہلے ہجرت کی، اور ایک وہ ہے پیروی کرتے ہوئے بعد کو ہجرت کی، ہیں بھی وہ بھی مہاجر لیکن وہ بعد کو ہجرت کرنے والے۔ اور انصار کا ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، آپ کی مدد کی، اور وہ جنہوں نے دوسرے تیسرے نمبر پر ان کی پیروی کی ہے، وہ بھی انصار ہی، صحابہ ہی، لیکن وہ بعد کو نصرت میں شامل، اور ان کے بعد نصرت میں شریک ہونے والا بات کرتا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اتبعوہم سے اصطلاحی طور پر جو تابعین مراد ہے وہ مراد، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ تو مطلب یہ کہ مہاجر ہوں، انصار ہوں، یعنی صحابہ، اور جو ان کے پیروکار ہیں، تابعین ہیں، اللہ ان سے راضی۔ تیسری تفسیر اتبعوا میں اصطلاحی تابعین مراد نہ ہوں، لغوی تابعین مراد ہوں، یعنی ان کی قیامت تک پیروی کرنے والے، بعد کو آنے والے، انصار اور مہاجرین کے عقیدے میں، عمل میں ان کی پیروی کرنے والے، تا قیامت آنے والے، وہ اسی مد میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، اس سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز۔ فرمایا وممن حولکم، تمہارے جو آس پاس ہیں دیہاتی، ان دیہاتیوں میں بھی منافق ہے، اور مدینہ طیبہ میں بھی بعض منافق ہیں، من تبیہی، مردو کا معنی کرتے لجو، اسرو، استمرو، کسی میں یہ ملے گا، اصرار کرتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور اصرار کرتے ہیں نفاق پر، تو ان کو نہیں جانتا،
ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو سزا دیں گے مرتين۔ آلوسی رحم اللہ تعالیٰ تو فرماتے مرتين کا یہ معنی کہ بار بار، تاکید، تاکید 2 دفعہ نہیں بس بار بار ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے نہیں مرتين، وہ کیا؟ ایک تو جس وقت جان نکلتی ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے مارتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب وہ قبر میں جائیں گے تو قبر کا عذاب ہوگا، برزخ کا ہوگا۔ پھر قیامت کے دن کا جو عذاب ہے ثم یردون الی اشد عذاب علیم، وہ اس پر مزید ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ سنضرب مرتين کا معنی کہ بعض منافقوں کے آپ نے نام بھی لیے اور یہ کہا کہ قم یا فلاں انت منافق انت منافق، تو مجلس میں اس قسم کا کہنا اس کی توہین بھی ہے، تذلیل بھی ہے، ایک قسم کی سزا بھی، لیکن اس مضمون کی روایتیں ثابت نہیں۔ ازالۃ الریب میں میں نے مبسوط بات کی ہے، محمد ابن سعد کلبی راوی ہے، کذاب خبیث رافضی یضع الحدیث، تو اس کی روایت پر بنیاد رکھ کر کے کوئی تفسیر کرنی اچھی ہے۔ یہاں ایک بات اور آپ سمجھیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ عالم الغیب والشہادہ صرف پروردگار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کی خبریں دی ہیں، سب سے زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان غیب کی خبروں کے ملنے سے عالم الغیب نہیں ہو، وہ صرف رب۔ اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ آپ کو رب نے غیب دے دیا۔ اب جب ہم نفی کی آیات پیش کرتے ہیں تو وہ تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس وقت نہیں تھا، اس کے بعد ملا ہے۔ گویا قرآن پاک کے نزول کے وقت تک، جب تک قرآن اترتا رہا، ساتھ ساتھ غیب بھی ملتا رہا، اور یہ تم جو نفی کی آیتیں پیش کرتے ہو یہ پہلے، یہ ایک تعویل ہے ان کے خان صاحب کی، جس کو وہ سب لیے تھے۔ میں اس وقت بسط سے بات کرنے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ تطویل کا وقت نہیں ہوتا، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ بخاری میں روایت ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک کے حاکم میں روایت ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اعلی شرط شیخین بخاری اور مسلم کی شرط پر سے کہ آخر سورت نزل سورت التوبہ، وفی روایت آخر سورت نزل سورت البراء، کہ یہ سورت آخری سورت، اس کے بعد صرف اذا جاء نصر کی اتری ہے اور کوئی نہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ آپ کو غیب آخر میں بتلایا گیا تھا، تم ایسا کرو کہ اس آیت کے بعد کی کوئی آیت بتاؤ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، ڈٹے ہوئے ہیں نفاق پر، لَا تَعْلَمُهُمْ، تو ان کو نہیں جانتا، ہم جانتے۔ اس کے بعد وہ آیت بتاؤ جس سے یہ ثابت ہو کہ ان منافقین کے علم آپ کو تھا۔ بات سمجھ آتی؟ اس کے بعد کی وہ آیت بتاؤ، یا اس کے بعد کی کوئی خبریں متواتر بتاؤ۔ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قرآن کی آخری سورت تک بھی نفی ثابت ہوئی، نہ کس بات، باقی بات سے زیادہ تو رہ ملے۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ 10 مسلمان تھے صحابی مخلص، ایمان میں کھوٹ نہ تھا، مال گرمی سے بچنے کے لیے تن آسانی کی خاطر
غزوہ تبوک میں شریک نہ، 7 ان میں عام تھے اور 3 خاص، ان کا ذکر ہے۔ وآخرون، یہ جو شریک نہیں ہوئے پچھلے جن کا ذکر ہے منہم، یہ تو منافق اور کچھ اور بھی اعترفوا بذنوبہم، انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار